الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبني ما أرى بها ويؤذيني ما آذاها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدت فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب أهلي إلي فاطمة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سامعین محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم عنہن اجمعین کے سلسلہ مناقب، فضائل، سیرت میں سے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک تذکرہ کیا گیا تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت، سیدہ فاطمہ کے مناقب، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی محبت، الفت، احترام کے متعدد پہلو عرض کیے تھے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا بقیہ حصہ آج کی مجلس میں عرض کیا جائے گا.
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جوان ہوئی، بڑی ہوئی، تو ان کی شادی اور نکاح کا مرحلہ پیش آیا۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کا رشتہ اچھی جگہ ہو، اور بیٹیوں کے رشتے کے سلسلے میں خاص طور پر والدین کو فکر ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی والدہ تو وفات پا چکی تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ستیلی مائیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں، سیدہ سودا رضی اللہ عنہا موجود تھیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھی۔ حضور کی آخری لخت جگر ہیں حضرت فاطمہ، حضور کے صحابہ میں سے بہت سارے وہ حضرات کو حضور کی نسبت، رشتہ داری اور قربت حاصل کرنے کا شوق تھا۔ بہت سوں کے دلوں میں یہ چاہت تھی کہ ہمارا رشتہ حضور سے جڑ جائے، قیامت میں ہم حضور کے خاندان میں اٹھیں۔ پیغمبر کا خاندان بڑا عالی خاندان ہوتا ہے، پیغمبر کا خاندان بڑا اونچا خاندان ہوتا ہے۔ اس لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رشتے کے حصول کے لیے مختلف صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رشتہ مانگا، اس رشتے کا سوال کیا تاکہ حضور سے قرابت اور رشتہ داری جڑ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حضور کی نسبت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی لخت جگر حضور کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا کہ عائشہ، جب دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے موڈ میں، خوش و خرم میں، طبیعت حشاش اور بشاش ہے، تو میرا تذکرہ حضور کے سامنے رشتے کے لیے کر دینا، شاید مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز اور حضور کی یہ نسبت اور حضور کی دامادگی نصیب ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن حضور علیہ السلام کو اچھے خوشگوار موڈ میں دیکھا تو اس کا تذکرہ فرما ہی دیا۔ میرا ابا ابو بکر آپ کی نسبت چاہتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، آپ نے فرمایا فاطمہ کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ آپ نے اعراض فرمایا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بتا دی، اور بعض روایات میں آتا ہے خود حضرت ابو بکر نے حضور سے یہ رشتہ مانگا، تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر کو بڑا افسوس ہوا، کہنے لگے ہلکتو، میں تو ہلاک ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کیوں ہلاک ہو گئے؟ فرمایا میں نے فاطمہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا، حضور نے مجھ سے اعراض کیا۔
حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم کسی اور کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہی خواہش لاحق ہوئی کہ میری حضور سے رشتہ داری، نسبت اور قرابت داری جڑ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی لخت جگر سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، جو حضور کی گھر والی ہماری امی تھی، ام المؤمنین تھی، ان سے حضرت ابو بکر کی طرف فرمایا کہ جب تم حضور کا اچھا موڈ دیکھو تو میرا تذکرہ کر دینا. سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی اسی طرح کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اعراض فرمایا. انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، انہوں نے بھی اعراض فرمایا، ان سے بھی حضور نے اعراض فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی. حضرت ابو بکر نے، حضرت سعد نے اب حضرت علی سے فرمایا. علی معلوم ہوتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا انتظار ہے، آپ جائیں اور حضور سے آپ کی لخت جگر کا رشتہ طلب کریں، رشتہ مانگیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، نہ تو میرے پاس دولت اور دنیا ہے کہ جس کی بنیاد پر میں رشتہ مانگ سکوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں تو غریب آدمی ہوں، نہ میرے پاس درہم، نہ میرے پاس دینار، نہ میرے پاس سونا، نہ میرے پاس چاندی. ما انا بصاحب دنیا یلتمس ما عندی وقد علم مالی بیضاء ولا صفراء. نہ میرے پاس سونا ہے، نہ میرے پاس چاندی ہے، اور نہ میں نو مسلم ہوں کہ حضور میرے تالیف قلب فرمائیں. نو مسلموں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ کے نبی ان پر احسان فرمایا کرتے تھے. میں تو قدیم الاسلام ہوں. لیکن صحابہ نے اصرار کیا، خاص طور پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اصرار فرمایا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں علی، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، تم جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مانگو. حضرت سعد، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تشویق پر اور اصرار پر حضرت علی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا. حضور نے مرحبا فرمایا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا انی خاطبک فاطمہ، میں آپ کی خدمت میں فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا حلا و مرحبا، حلا و مرحبا، آؤ اور مرحبا. بس اتنا جملہ فرمایا، حضرت علی اٹھ کے آ گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے کہا کہ میں حضور کے پاس گیا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بس اتنا سا ہلکا سا جملہ کہا، حلا و مرحبا. حضرت سعد نے تسلی دی. حضرت سعد نے فرمایا انکحک والذی بعثہ بالحق، جس اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضور اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کریں گے. یہ جو حلا و مرحبا کہا یہ اسی طرف کی اشارہ. کہنے لگے حضور نہ وعدہ خلاف ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ غلط بیانی کرتے ہیں، دوبارہ جاؤ
اور جا کر حضور سے پوچھو کہ آقا میری رخصتی کب ہوگی، میرا نکاح کب ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت علی نے رشتہ مانگا ام ایمن کی معرفت۔ ام ایمن حضور علیہ السلام کی والدہ کی باندی تھی، آزاد شدہ، حضور کی پرورش انہوں نے کی۔ ام ایمن انہوں نے حضور سے آ کر بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں فرما دیا۔ حضرت علی وقت تاریخ لینے کے لیے آئے، ڈیٹ لینے کے لیے آئے شادی کی کہ آقا میری شادی کب ہوگی۔ آپ نے فرمایا علی تیرے پاس کیا ہے، حق مہر کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ فرسی و درعی، ایک میرا گھوڑا ہے، ایک میری زیرہ ہے جو جنگ میں پہنتا ہوں۔ زیرہ آج کے زمانے میں اس کو بلٹ پروف جیکٹ سمجھ لو، گولی مارے تو گولی اس قمیض کے اوپر سے پھسل جاتی ہے، اندر نہیں جاتی۔ اس زمانے میں تلوار کا وار روکنے کے لیے لوہے کی قمیصیں پہنی جاتی تھی، اس کو درع کہتے تھے۔ میرا گھوڑا ہے اور میری یہ زرہ ہے، اور میں اما فرسک فلا بد لک منہ، گھوڑا تو تیری ضرورت ہے، تم مجاہد ہے اور مجاہد کے لیے گھوڑا ضروری ہے، اس نے سفر کرنا ہے، گھوڑے پر جنگ لڑنی ہے۔ لیکن یہ جو زرہ ہے، اس زرہ کو بیچ کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زرہ بیچی۔ بعض روایات میں آتا ہے 480 درہم میں یہ زرہ بیچی، اور بعض روایات میں آتا ہے 500 درہم میں یہ زرہ بیچی۔ اس کی مقدار بنتی ہے 1 کلو 362 گرام چاندی، یا 131 تولہ 3 ماشے چاندی۔ یہ حق مہر بنی سیدہ فاطمہ، اس کو مہر فاطمی کہتے ہیں۔ 480 درہم یا 500 درہم، اس کو آپ مسنون حق مہر کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے اکابر میں معمول تھا مہر فاطمی کے ساتھ نکاح کرنے، اس میں برکت ہے نکاح کے اندر، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ آج لوگ شادی میں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، مہر نہیں دیتے۔ بعض برادریوں میں رواج ہے 500 لکھ لو جی، 1000 روپے لکھ لو جی۔ اب 500 1000 سے نکاح نہیں ہوتا اس دور میں، کم از کم 10 درہم ضروری ہے، اقل المہر 10 درہم ہے، اور اکثر کی کوئی حد مقرر نہیں۔ لہذا مسنون حق مہر جو حضور کی ساری بیٹیوں کا تھا، آپ کی تقریباً تمام ازواج مطہرات کا تھا، سوائے حضرت ام حبیبہ کے رضی اللہ عنہ، وہ 480 یا 500 درہم ہے، 131 تولے 3 ماشا چاندی۔ اسی حق مہر کا رواج ڈالا جائے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہمارے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کہ نکاح پڑھانے کی شرط یہی تھی، وہ وہی نکاح پڑھاتے تھے جس میں مہر فاطمی ہوتی تھی۔ جس میں مہر فاطمی نہیں ہوتی تھی حضرت مدنی وہ نکاح نہیں پڑھاتے تھے۔ اور انگریز کے خلاف جہاد کر رہے تھے تو انگریز کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ فرماتے تھے، اور اس زمانے میں کپڑا انگریز کی ملوں میں بنتا تھا،
اس لیے جنازہ وہ پڑھاتے تھے جس کا کفن انگریز کی مل کا بنا ہوا نہ ہو، بلکہ وہ کفن ہاتھ کا بنا ہوا ہو، جو ہندوستان کی صنعت تھی، مقامی صنعت تھی، ہاتھ سے کپڑا بنتے تھے۔ جنازہ وہ پڑھاتے تھے جو کفن ہندوستان کا بنا ہوا ہو، انگریز کی فیکٹری اور مل کا بنا ہوا نہ ہو۔ اور نکاح وہ پڑھاتے تھے جس میں حق مہر مہر فاطمی ہو۔ بڑے بڑے لوگوں کے جنازے اگر کفن مل کا بنا ہوا آ گیا، انگریز کی مل کا، حضرت نے جنازہ پڑھ لیا، پڑھایا نہیں۔ میں بہت سے نام ایسے جانتا ہوں، حضرت نے ان کا جنازہ پڑھ لیا، پڑھایا نہیں۔ اس لیے آج کل یہ جو کہا جا رہا ہے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، آج کل جو یہ کہا جائے امریکی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، برطانوی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، تو یہ غیرت کے عین مطابق ہے۔ ہمارے اکابر نے انگریز کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا تھا، اور اس حد تک کیا تھا کہ حضرت مدنی تو وہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس میں کفن انگریز کی مل کا بنا ہوا ہو۔ مہر فاطمی کو رواج دینا چاہیے، زیور بھی دو تو اس انداز میں دو کہ اس کی قیمت مہر فاطمی کے برابر بنے۔ بھلے آپ نے سونا دیا، لیکن دیکھو 131 تولے 3 ماشا چاندی کی قیمت کیا بنتی ہے، اسی قیمت کا سونا خرید کر کے مہر میں دے دو، کوئی اور چیز دے دو، لیکن مہر فاطمی کا مبارک تذکرہ کرو۔ مہر فاطمی کی برکت سے یہ رشتہ بسے گا اور زوجین کی زندگی میں برکت آئے گی۔ رشتہ طے ہو گیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت علی یہ زرہ بیچ کے پیسے لائے اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال یہ پیسے لے جاؤ، 2 حصے پیسے خوشبو میں لگاؤ اور 1 حصہ پیسے دلہن کے کپڑے لاؤ۔ حضرت علی کے پیسوں سے حضور نے خوشبو منگائی، سوٹ منگوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور جناب رشتہ طے ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رشتے کی کو طے فرما کر سیدہ فاطمہ اور دلہن کی تیاری کا حکم دیا۔ دلہن کو تیار کروایا جائے، کسی بیوٹی پارلر پہ نہیں، گھر میں۔ آج کل تو بیوٹی کا پارلر کے نام پر بے حیائیوں کے اڈے کھلے ہوئے، سطر تک کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور بعض پوش علاقوں میں تو مرد لڑکیوں کو بیوٹی پارلر پر تیار کرتے، جو بغیرتی کی انتہا ہے۔ حضور نے فرمایا، عائشہ، حفصہ، آئے فاطمہ کی شادی کرنی ہے، گھر میں کچا لیپ دے دو۔ کچے گھر تھے حضور کے، کچے کچے گھر، پکے پکے ایمان، پکے پکے اعمال۔ آج پکے پکے گھر اور کچے کچے ایمان ہیں۔ اس زمانے کے مدرسے کچے کچے، علم پکا پکا۔ آج مدرسے پکے پکے ہیں اور علم طلبہ کے کچے ہو گئے۔ ہم بھی کچے مدرسوں میں پڑھے، چھپروں میں پڑھے، محلوں سے روٹیاں لے کر اکٹھی کر کے پڑھے۔ آج مطعم اور مطبخ کے زمانے۔ فرمایا گھر میں لیپ دے دو، کچے کچے گھر میں مٹی کا لیپ دے دو، مہمان آئیں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کرنی ہے۔
اور حضرت فاطمہ کے لیے فرمایا عورتوں کو بلا کر، انصار کی عورتوں کو، اپنی گھر والیوں کو، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں اپنی لخت جگر کا نکاح اپنے چچے کے بیٹے سے کرنے لگا ہوں، لہذا تمہیں میری محبت فاطمہ سے تم جانتی ہو، اس کا مقام اور مرتبہ بھی جانتی ہو، فاطمہ کو تیار کرو۔ ان خواتین نے حضرت فاطمہ کو تیار کیا، ان کو کپڑے پہنائے، ان کو زیور پہنایا، اپنا زیور پہنایا۔ حضرت فاطمہ بی بی فاطمہ کا بیچاری کا اپنا زیور کوئی نہیں تھا، ان عورتوں نے اپنا زیور پہنایا، تیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا، اور اس نکاح سے پہلے نکاح کے شرکاء کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا انتظام فرمایا۔ حضرت علی سے فرمایا، علی پیسے لے جاؤ بازار میں، جو لے آؤ، وہ جو لے آئے، پنیر لے آؤ، وہ پنیر لے آئے، گھی لے آؤ، وہ گھی لے آئے۔ اس زمانے میں جو، پنیر اور گھی کا ایک خاص حلوہ تیار ہوتا تھا، ایک خاص ڈش تیار ہوتی تھی۔ میرے نبی نے، میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے یہ ڈش پیالے میں تیار کی، اپنے ہاتھ سے تیار کی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے فاطمہ کی شادی سے خوبصورت شادی کسی کی نہیں دیکھی کہ ان کی شادی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پنیر کھلائے، اس کا حلوہ کھلایا، ہم نے کھایا، اور اس میں اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، آپ نے فرمایا بلاؤ صحابہ کو۔ جماعت، ایک ایک جماعت آتی گئی، وہ کھاتی گئی، دوسری جماعت آئی، اس نے کھا لیا، تیسری جماعت آئی، اس نے کھا لیا، سب کھا چکے، پیالہ ویسے کہ ویسے بھرا ہوا تھا۔ عرب میں بڑے بڑے پیالے ہوا کرتے تھے، یہ تمہارا چائے والا پیالہ نہیں۔ اور پھر بھی یہ پیالہ بھرا ہوا، آپ نے وہ ازواج مطہرات کو بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والیوں کو بھیج دیا کہ تم کھاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر اگر کوئی کھانے کا انتظام بھی ہو جائے تو حرج کوئی نہیں، لیکن اس کو مسلط نہیں کرنا چاہیے لڑکی والوں کو۔ بعض لڑکی والے بیچارے غریب ہوتے ہیں اور لڑکے والوں کی طرف سے جبر ہوتا ہے، کھانا دو، ہم نے بکرا کھانا ہے۔ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلیک میل نہیں کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شادی کے اندر صحابہ کو بلایا، اور کن کو بلایا؟ مہاجرین کو بلایا، انصار کو بلایا۔ گویا حضرت علی کے نکاح کے گواہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، اور انصار ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمام انصار صحابہ ہیں۔ مجلس نکاح مسجد میں منعقد کی، نکاح مسجد میں کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح اعلانیہ کرو اور مسجدوں میں کرو، مسجدوں میں نکاح کرو۔ سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح مسجدوں میں ہوا، مسجد میں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سامان دیا، اس لیے میں اسما جا رہی ہوں، آپ میں ٹھیک ہے،
خاتون کو ضرورت ہوتی ہے، تم دولہوں کو نہیں ہوتی، سنبھال رکھی ودے ادھر۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ سے فرمایا پیالے میں پانی لے آؤ، وہ پانی لے آئیں، شرم سے اٹھیں اور لڑکھڑاتے ہوئے جیسے دلہن اپنے والد کے سامنے شرماتی ہے، لڑکھڑاتے ہوئے پیالے میں پانی لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی پہ دم فرمایا اور پانی پہ دم فرما کر حضرت فاطمہ کے سینے پہ چھڑکا، پھر انہیں فرمایا رخ دوسری طرف کرو، انہوں نے رخ دوسری طرف کیا، پھر ان کی کمر پہ پانی چھڑکا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ پانی چھڑکا اور پھر یہ دعا دی انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا دی، یہ وہ دعا ہے جو حضرت مریم کی امی نے حضرت مریم علیہ السلام کو دی تھی، انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف، شادی ہو گئی، حضور نے حضرت علی سے فرمایا علی شادی کے بعد ولیمہ بھی ہوتا ہے، ولیمہ کرو۔ روایات میں آتا ہے انصاری صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنا دمبا حضرت علی کو ہدیہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے نا اولم ولو بشاتن، بابا شادی کے بعد ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو دمبا ذبح ہوا حضرت فاطمہ کے ولیمے میں، صحابہ کرام کو بلایا گیا، اس دعوت میں حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام شریک ہوئے۔ آپ نے اپنے داماد اور اپنی لخت جگر میں کام تقسیم کیا، گھر کا نظام تقسیم کیا، اور یہی ہر گھر کا نظام ہونا چاہیے۔ آج گھروں میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، حضور نے تقسیم کار فرما دی، حد بندی فرما دی، دولہا کیا کرے گا، دلہن کیا کرے گی۔ آج گڑبڑ اس لیے ہوتی ہے کہ دلہن سے دولہے والے کام لیے جاتے ہیں اور دولہے سے دلہن والے کام لیے جاتے ہیں، تو لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ حضور نے دلہن کے فرائض بھی بتا دیے، دولہا کے فرائض بھی بتا دیے کہ دولہا کو کیا کرنا ہے، دلہن کو کیا کرنا ہے۔ اسی پر آؤ، گھر خوشحال ہوں گے، ورنہ گھر اجڑیں گے۔ جب غیر فطری کام کرو گے، غیر شرعی کام کرو گے تو لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، گھر برباد ہوں گے، گھر ویران ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنتہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بخدمت البیت، حضور نے فیصلہ کیا کہ فاطمہ گھر کا کام کاج کرے گی۔ وقضا علی علی رضی اللہ عنہ بما کان خارج البیت، علی گھر سے باہر کے کام نمٹائیں گے، فاطمہ گھر کے اندر کے کام نمٹائے گی۔ مرد گھر سے باہر کے کام نمٹائے، سودا سلف مرد لے کے آئے، یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عورتیں سودے سلف لیتی پھرے۔ آج فساد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سارا نظام عورتوں کے ہاتھ میں، اور جس گھر کا نظام عورتوں کے گھر میں ہو، عورتوں کے ہاتھ میں ہو، وہ گھر تباہ۔ جس ملک کا اقتدار عورتوں کے ہاتھ میں ہو، وہ ملک تباہ۔ لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلُّوا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، حضور نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جن کے سربراہ عورتیں بن جائیں۔ آج کپڑے لینے عورتیں جا رہی ہیں، نمک مرچ لینے عورتیں جا رہی ہیں، آٹا لینے عورتیں جا رہی ہیں،
گندم کاٹنے عورتیں جا رہی ہیں، کپاس چننے عورتیں جا رہی ہیں، تو تباہی تباہی۔ گھر سے باہر کا کام حضور نے فرمایا مرد کرے گا، علی کریں گے، اور گھر کے اندر کا کام فاطمہ کریں گی۔ آج معاملہ الٹ ہے، مرد برتن دھو رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، تسا نہ مطلب تسا سمجھو تسا تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، کدی کرنا پائے وجہ تو کونڈی مار بیٹھا، کہیں کو شرم آ دی بھائی۔ اب مردوں والے کام عورتیں کر رہی ہیں، عورتوں والے کام مرد کر رہے ہیں۔ بابا گھر کا کام کاج کرنا حضور نے فرمایا فاطمہ کی ذمہ داری ہوگی، اور گھر سے باہر کے کام کاج کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری ہوگی۔ اور اسی پر نظام شروع ہو گیا حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا۔ حضرت علی گھر کا کام کاج، حضرت فاطمہ گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ جھاڑو حضرت فاطمہ خود لگاتی تھی، برتن حضرت فاطمہ خود دھوتی تھی۔ میری بیٹیوں اور بہنوں سے کہہ دو کہ تمہارا مقام فاطمۃ الزہرا سے زیادہ نہیں۔ خاتون جنت نے اپنے گھر کی خدمت کی، اپنے گھر کا کام کیا، اپنے شوہر کی خدمت کی، اپنے بچوں کی خدمت کی۔ خدمت میں عظمت ہے، خدمت میں برکت ہے، خدمت میں اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ بچیوں کو خدمت سکھاؤ۔ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی ذخیرۃ الجنان میں نے پڑھا، حوالہ مجھے یاد نہیں، حضرت نے لکھا ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک لڑکے سے طے کیا۔ پتہ چلا کہ اس لڑکے کی ماں فوت ہو گئی ہے، ساس زندہ نہیں ہے۔ حضرت نے رشتہ توڑ دیا کہ میری بیٹی ساس نہیں تو کس کی خدمت کر کے جنت لے گی۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا، ساس نہیں ہے رشتہ توڑ دیا، ساس ہوگی میری بیٹی خدمت کرے گی تو اسے جنت ملے گی۔ یہ مزاج ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ لخت جگر حضرت فاطمہ نے چکی بھی چلائی، اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی تھیں۔ کیوں؟ فاطمہ کہ شوہر علی المرتضی مجاہد تھے، ان کا گھوڑا تھا، اور گھوڑے کا دلیا کھجور کی گٹھلیوں کا بنتا تھا، اور کھجور کی گٹھلیوں کو چکی میں پیسا جاتا تھا۔ گندم تو تھی نہیں مدینے میں، زیادہ سے زیادہ جو اس کا آٹا پیس لیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اتنی چکی چلائی اپنے ہاتھوں کے ساتھ کہ ہاتھوں میں گڑھے پڑ گئے۔ شادی ہوئی حضرت فاطمہ کی رمضان المبارک سن 2 ہجری میں نکاح ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت عائشہ کی شادی پہلے ہو چکی تھی، ان کی شادی بعد میں ہوئی۔ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، اور رجب میں یا سفر میں رخصتی ہوئی، اور پھر اللہ تعالی نے سال کے بعد ایک بیٹا دے دیا، پھر سال کے بعد دوسرا بیٹا دے دیا۔ اب 2 بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، چکی بھی چلانی ہے، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ جھاڑو بھی دینا ہے، روٹی بھی بنانی ہے، اگر گھر میں کچھ آ جاتا پوچھا بھی لگانا ہے۔ ایک موقع پر مشہور حدیث ہے، کہیں سے غلام اور باندیاں آ گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تقسیم فرمانا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا،
حضرت علی نے فرمایا فاطمہ تم اپنے ابا کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے درخواست کرو ایک غلام یا ایک باندی خدمت کے لیے دے دیں تاکہ تمہارے کام میں تخفیف ہو جائے، تم سے بوجھ ہلکا ہو جائے، گھر میں کوئی کام کرانے والا ہو۔ علی اس قابل نہیں تھے کہ وہ کوئی نکرانی رکھ سکتے، وہ اس قابل نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ حضور کی خدمت میں حاضر۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ واقعہ مذکور ہے اور یہ واقعہ بڑا قابل غور ہے۔ آگے آگے تشریف لے آئیں، پیچھے والوں کو جگہ مل جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور کے گھر تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی گھر میں موجود نہیں تھے، انتظار کیا، حضور کو آنے میں تاخیر ہو گئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیغام دے کے آئیں کہ جب حضور تشریف لائے تو پیغام دینا کہ آپ کی لخت جگر فاطمہ حاضر ہوئی تھی اور وہ یہ پیغام دے گئی ہے کہ ایک غلام یا ایک باندی خدمت کے لیے علی اور فاطمہ کو مل جائے تاکہ کام کاج میں آسانی ہو۔ روایات میں آتا ہے حضور عشاء کے بعد گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ نے حضور کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پیغام دیا۔ حضور بیٹھے نہیں پھر گھر میں، فاطمہ تو ویسے پیاری تھی، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا حضور کو فاطمہ سے کتنا پیار تھا۔ آپ الٹے پاؤں حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، حضرت علی کے گھر تشریف لائے۔ روایات میں آتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں قد آوینا الی مواجعنا، ہم تو بستر پر سو چکے تھے، لیٹ چکے تھے، اللہ کے نبی آئے، گھر میں تشریف لائے، ہم اٹھنے لگے، حضور کو آرام کا اتنا، دوسروں کے آرام کا اتنا خیال ہوتا تھا، آپ نے اٹھنے نہیں دیا، آپ نے فرمایا الی مواجعکما، بیٹھی رہو، اپنے اپنے بستر پہ بیٹھے رہو، لیٹے رہو، مت اٹھو۔ پھر فرمایا کہ مجھے تمہارا پیغام ملا ہے، ایک غلام یا ایک باندی مل جائے، مجھے تمہارا پیغام ملا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، یہ اگلا جملہ سننے والا ہے، یہ اب تک جو میں نے واقعہ بیان کیا یہ تو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صحاح میں ہے، اور اگلا جو حصہ نقل کر رہا ہوں یہ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ میں نے اپنی کتاب نقوش علم میں اپنے مضمون میں اس روایت کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، واللہ لا اعطیکما وَأَصْحَابُ الصُّفَّةِ تَطْوِي بُطُونُهُمْ جُوعًا۔ اس جملے کو غور کرو، نبی کے اس جملے کو غور کرو، اس حدیث کو نوٹ کرو اور لوگوں کو بتاؤ۔ پیغمبر نے اپنے اہل بیت پر اپنے مدرسے کے طلباء کو ترجیح دی ہے، لخت جگر پر مدرسے کے طلباء کو ترجیح دی، قسم اٹھا کے فرمایا واللہ لا اعطیکما، اللہ کی قسم میں تمہیں یہ غلام بھی نہیں دوں گا، باندی بھی نہیں دوں گا، وَأَصْحَابُ الصُّفَّةِ تَطْوِي بُطُونُهُمْ جُوعًا، میرے صفہ کے چبوترے کے مدرسے کے طلباء بھوکے ہیں، ان کے پیٹ بھوک سے لپٹے جا رہے ہیں، جب تک ان کی روٹی کا انتظام نہیں ہوتا میں فاطمہ تمہیں بھی نہ کوئی غلام دوں گا نہ کوئی باندی دوں گا، واللہ انی لأبیعہما، میں اللہ کی قسم ان کو بیچوں گا اور ان کے پیسوں سے اپنے مدرسے کے طلباء کی روٹی کا انتظام کروں گا، کھانے کا انتظام کروں گا۔ حضور کو فاطمہ سے بڑا پیار تھا، میں دو جمعوں سے بیان کر رہا ہوں کتنا پیار تھا، اس کی ایک جھلک میں ابھی ایک واقعہ اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اتنا پیار تھا، اور حضرت فاطمہ مجھ جیسا سخت دل باپ
جب سنے کہ میری بیٹی پریشان ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے. حضور کتنے رحم دل تھے, کتنے شفیق تھے. عام مسلمانوں کے ساتھ کتنے, مسلمان تو مسلمان, حضور پرندوں اور جانوروں کے ساتھ کتنا رحم فرماتے تھے. لیکن آج نبی نے ایک ضابطہ دے دیا ہے, شفقت, رحمت, اولاد کے ساتھ محبت اپنی جگہ, فاطمہ کے ساتھ پیار اپنی جگہ. لیکن یہ غلام اور باندیاں آئی ہیں, ان کا پہلا مصرف قرآن پڑھنے والے طلبہ ہیں, قرآن پڑھنے والے, حدیث پڑھنے والے, علوم نبوت حاصل کرنے والے طالب دین ہیں. پہلے میں ان کے کھانے کا انتظام کروں گا, میں تمہیں نہیں دوں گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ہاں فرمایا میں تمہیں اس سے بھی بہتر ایک چیز دیتا ہوں. انہیں ایک وظیفہ بتا دیا, اس سے بھی بہتر تمہیں ایک چیز دیتا ہوں, تم وہ اختیار کرو. حضرت فاطمہ نے فرمایا بجی ضرور. اصرار نہیں کیا کہ مجھے غلام اور باندی چاہیے. حضور نے فرمایا میں غلام اور باندی سے بہتر چیز تمہیں دے دیتا ہوں, وہ لے لو. حضرت فرمایا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر. رات کو سوتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. اور بعض روایات میں 10 مرتبے کا ذکر ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ, 10 دفعہ اللہ اکبر. اور رات کو بستر پہ سوتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے غلام اور باندی سے بڑھ کر ہے, غلام اور باندی سے بہتر ہے. بابا اسی کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں. ایک مہر فاطمی ہے, ایک تسبیح فاطمی ہے. یہ تسبیح فاطمی ہے. حضور نے اصل اخروی خیر خواہی اپنی لخت جگر کی فرمائی کہ یہ جو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر والا ذکر ہے, یہ کائنات کا سب سے افضل ذکر ہے. افضل الکلام اربع, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. اور محدثین نے ایک اور نقطہ بیان کیا, آپ بھی توجہ سے سنیں, اپنے گھروں میں بتائیں, میری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو بتاؤ, اور وہ میرا بیان سن رہی ہیں تو وہ نوٹ کریں. حضور نے اپنی لخت جگر کے تقاضے پر غلام اور باندی اور خدمت کرنے والی کے تقاضے پر یہ وظیفہ ارشاد فرمایا. تھک جاتی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ذکر میں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اس ذکر کے ساتھ کی تاثیر یہ ہے اس سے بدن میں قوت آتی ہے, اللہ رزق میں برکت عطا فرماتی. اس جملے کو نوٹ کرو, اس لیے کہ اگر طاقت نہ آتی حضور یہ ذکر نہ ارشاد فرماتے. پریشانی یہ ہے تھک جاتی ہوں تو تھکن کا علاج فرمایا غلام نہیں, تھکن کا علاج باندھی نہیں, تھکن کا علاج نوکر نہیں, تھکن کا علاج نوکرانی نہیں, تھکن کا علاج خادمت البیت نہیں. تھکن کا علاج یہ ہے کہ تم طاقتور ہو جاؤ, باہمت ہو جاؤ, اور طاقتور اور باہمت ہونے کے لیے تم پڑھو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. تم یہ ذکر کرو. اس لیے ہر نماز کے بعد اس ذکر کا اہتمام کرو, رات کو سوتے ہوئے اہتمام کرو. ایک تو اللہ جنت عطا فرمائیں گے, دوسرا بدن میں طاقت ہوگی, روزی میں برکت ہوگی. ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ جب دجال آئے گا اس سے 3 سال پہلے بارشیں رک جائیں گی, قحط آئے گا. تیسرے سال تو اتنا قحط آئے گا کہ بالکل بارشیں رک جائیں گی, پیداوار ختم ہو جائے گی, لوگ مر جائیں گے. صحابہ نے پوچھا حضرت پھر مسلمان کیسے زندہ رہیں گے؟ حضور نے فرمایا وہ زندہ رہیں گے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ زندہ رہیں گے.
معلوم ہوتا ہے اس سے بھوک بھی اترتی ہے. یہ تسبیح فاطمی حضرت فاطمہ کی برکت سے امت کو ملی. مرد عورتیں یہ تسبیح کریں. حضور کو اتنا پیار تھا, آخری واقعہ بیان کر رہا ہوں, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کیا, دوسری شادی کا. عرب میں ہر کوئی کرتا تھا دوسری شادی. انہوں نے بھی ارادہ کیا میں دوسری شادی کرتا ہوں. مسلمان ہو گئی ابو جہل کی بیٹی, ان کا نام بھی فاطمہ تھا. حضرت فاطمہ نے آ کے حضور کو بتایا کہ علی تو دوسری شادی کر رہے ہیں. میرے نبی سے برداشت نہیں ہوا. حضور منبر پہ تشریف لائے. میرے نبی نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے. علی کے خاندان سے کہہ دو لا یجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ. اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. اگر علی نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو پھر میری بیٹی کو طلاق دے دے اور شادی کرتا پھرے. میری بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی اکٹھی نہیں رہ سکیں گی. علماء کہتے ہیں یہ بھی حضرت فاطمہ کی خصوصیت, یہ ان کی خصوصیت. حضرت علی نے ارادہ ترک کر دیا, چھوڑ دیا ارادہ. اس لیے جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہی حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی. انہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں حضرت فاطمہ کے وفات کے بعد کی. جب تک یہ زندہ رہی اور شادی نہیں کی. اللہ نے 3 بیٹے دیے تھے, ایک کا نام حسن, ایک کا نام حسین, ایک کا نام محسن. محسن بچپن میں فوت ہو گئے تھے. اللہ نے 3 یا 2 بیٹیاں دی. ان کا نام حضرت فاطمہ نے اپنی بہنوں والا رکھا. ایک بیٹی کا نام رکھا زینب, ایک بیٹی کا نام رکھا ام کلثوم. زینب کا نکاح حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ بن جعفر. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها